الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج کا ہمارا دوسری کلاس حدیث کے حوالے سے، جو کہ اربعین نوویہ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے متعلق ہے۔ مقدمہ آج کے روز ہم کچھ آدھا مقدمہ تقریباً پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ امام رحمہ اللہ مقدمے میں فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، قیوم السماوات والارضین ومدبر الخلائق اجمعین، باعث الرسل صلواتہ وسلامہ علیہم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين۔ مقدمہ اس چیز کو کہتے ہیں جس میں آپ نے اپنی گفتگو کرنی ہو اور اس میں دو الفاظ پڑھے جاتے ہیں، مقدمہ اور مقدمہ۔ دال پہ فتحہ ہے اور کسرہ ہے، مقدمہ اور مقدمہ۔ بکسر الراء یعنی مقدمہ، اس سے مراد یہ ہے یعنی مقدمۃ علی الکلام، ایک گفتگو سے پہلے، میں اپنا پوائنٹ رکھنے سے پہلے ایک مقدمہ بیان کرتا ہوں، تو یہ مقدمہ ہے علی الکلام۔ مقدمہ علی الکلام، اپنی گفتگو کرنے سے پہلے ایک مقدمہ ہے۔ اگر ہم کسر کے ساتھ پڑھیں گے، دال کے نیچے کسرہ اگر لگائیں گے، اگر مقدمہ ہوگا بفتحہ تو اس کا مطلب ہوا قدمہ المؤلف، قدمہ المؤلف کے مؤلف نے اس کو پہلے رکھا۔ لیکن مشہور جو ہے وہ مقدمہ ہے، دال کے نیچے کسرہ ہے، اس لیے اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے، نہ کہ مقدمہ۔ دونوں صحیح ہیں لیکن مشہور جو ہے وہ مقدمہ ہے، دال کے نیچے کسرہ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز حمد و ثنا سے کیا، الحمد للہ رب العالمین۔ جیسے ہم پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ حمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اوصاف بیان کرنا، التی بجمیعها یستحق المدح۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے مدح، یہ حمد کی تعریف بیان کی ہے، ذکر اللہ باوصافہ التی بجمیعها یستحق الحمد، یستحق المدح او یستحق المدح۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف، تمام ایسے اوصاف بیان کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کی مدح ہو، تعریف ہو، اس کو حمد کہتے ہیں۔ تو یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے حمد کی تعریف کی ہے۔ اکثر علماء حمد کی تعریف الثنا کرتے ہیں، ثنا، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرنا، جو کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پر تنقید کی ہے کہ حمد اور ثنا میں فرق ہے۔ حمد الگ چیز ہے، ثنا الگ چیز ہے۔ حمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کرنا، وہ اوصاف جس میں اللہ تعالیٰ کی مدح ہو، تعریف ہو، اس کو مدح کہتے ہیں، حمد کہتے ہیں۔ اور ثنا جو ہے وہ تکرار المدح اور تکرار الحمد ہی الثنا، وہ ثنا، مدح یا حمد کی تعریف کو بار بار کرنا، تکرار کرنا، یہ ثنا ہے۔ کیونکہ آپ نے حدیث مشہور سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جب انسان سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو پڑھتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنی علی عبدی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حمد اور ثنا میں فرق کیا ہے، حمد اور ثنا میں فرق کیا ہے۔ تو اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حمد اور ثنا میں فرق ہے۔ تو حمد وہ ہوئی ذکر اللہ باوصافہ التی بجمیعها یستحق المدح، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد، وہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف، تمام وہ اوصاف بیان کرنا، ذکر کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کی مدح ہو، تعریف ہو، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اور تکرار الحمد یہ ثنا، اور حمد کی بار بار تکرار کرنا، بار بار کرنا، یہ ثنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مغایرہ کیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنی علی عبدی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مختلف بیان کیا، تو دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ دونوں کا فرق ہے، حمد اور ثنا کا۔
اس کے بعد امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیوم السماوات والارضین، اللہ تعالیٰ قیوم ہے آسمان و زمینوں کا، وہ مدبر الخلائق اجمعین، مدبر ہے، پالک ہے تمام مخلوقین کا، مخلوقات کا، باعث الرسل صلواتہ وسلامہ علیہم الی المکلفین، نبیوں کو مکلفین کی طرف بھیجنے والا۔ مکلف جو ہے وہ ہوتا ہے جس پہ تکلیف، شریعت کی تکلیف آ چکی ہو، جو مکلف ہو، جس پہ پابند ہو، احکام کا، نمازوں کا، زکوٰۃ، ہر چیز کا پابند ہو، اسے مکلف کہا جاتا ہے۔ اور مکلف میں 3 لوگ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ بچہ، جو بچہ ہو، بڑا نہ ہو، اپنے سن بلوغ تک نہ پہنچا ہو، تو یہ مکلف نہیں ہے۔ اسی طرح مجنون، جو پاگل ہو، یہ بھی مکلف نہیں ہے۔ اسی طرح سویا والا شخص، سویا ہوا شخص، نائم جو سویا ہوتا ہے، یہ بھی مکلف نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ حقوق اللہ میں ہیں۔ اگر آپ یہ جو 3 چیزیں ہیں، بچہ اور سویا ہوا شخص اور مجنون، پاگل، یہ اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی حق جو ہے وہ کھینچ لے، کوئی حق لے لے یا کوئی حق پورا نہ کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ تعلق ہے، وہ معاف ہے۔ لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی مجنون، پاگل شخص کسی کا نقصان کر دے، تو یہ نہیں کہ آپ کہیں گے کہ یہ مجنون ہے، مکلف نہیں ہے، تو اس کا ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن بلکہ اس کا ولی الامر جو ہے وہ اس چیز کا ذمہ دار ہوگا۔ اسی طرح بچہ ہے، بچہ کسی کی چیز کا نقصان کر دے، کسی دوسرے بندے کا، تو آپ یہ نہیں کہیں گے یہ مکلف نہیں ہے بچہ، تو اس لیے اس کا جو ہے نا حق نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کا ولی الامر جو ہے وہ اس کا حق دے گا۔ اسی طرح مجنون، پاگل جو ہے، اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ مجنون پہ، بچے پہ یہ واجب ہے، لیکن اس کا زکوٰۃ دینے والا کون ہے؟ وہ اس کا ولی الامر ہے۔ تو اس لیے حقوق اللہ میں یہ چیزیں ہیں کہ مکلف کے اوپر روک تھام نہیں ہوتی، یہ حقوق اللہ میں، لیکن حقوق العباد میں نہیں ہے۔ حقوق العباد کا ذمہ دار اس کا ولی الامر ہوتا ہے۔ اسی طرح امام رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسملہ اور حمدللہ سے کیا ہے، اور ہم نے کتنی مرتبہ یہ پڑھا ہے، کئی مرتبہ ہم اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ احادیث میں جو آتا ہے کہ جو عمل بسملہ یا حمدللہ سے شروع نہیں ہے وہ منقطع ہے، وہ آدھا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اس طرح کے تمام جو الفاظ ہیں یہ تمام احادیث ضعیف ہیں اور شدید الضعف ہیں۔ علماء نے اس پر حکم لگایا ہے کہ یہ شدید الضعف ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے رسائل کا، اپنے خطب کا آغاز حمدللہ اور بسملہ سے نہ کریں، یہ غلط ہے۔ ہم نے کئی کتابیں پڑھی ہیں، 1-2 کتابیں پڑھی تھی، اس میں جو ہے وہ ہمارے ایک شیخ نے بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے اس بندے نے لکھا کہ کتاب کے شروع میں لکھ دیا، کہتا ہے کانت الکتب التقلیدیۃ تبدأ بالبسملۃ والحمدللہ، کہ ایک تقلیدی رواج چلا آ رہا تھا کہ لوگ کتابوں کا آغاز حمدللہ اور بسملہ سے کرتے تھے، اور یہ غلط ہے۔ میں بغیر حمدللہ اور بسملہ کے کتاب کا آغاز کر رہا ہوں، کیونکہ حمدللہ اور بسملہ والی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں۔ تو یہ قصور ہے، فہم میں قصور ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا آغاز حمدللہ سے ہے، بسملہ سے ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رسائل، خطوط کا آغاز بسملہ حمدللہ سے ہوا کرتا تھا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک رسالہ بھیجا تو انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ سنت سے ثابت ہے۔ حدیث ضعیف ہیں اس میں جو آتی ہیں، لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل سے، تقریری فعل سے، قولی فعل سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آغاز، اپنے خطوط کا، اپنے رسائل کا آغاز حمدللہ اور بسملہ سے کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پہ ہے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں لِہِدَایَتِهِمْ وَبَيَانِ شَرَائِعِ الدِّینِ بَاعِثِ الرُّسُلِ صَلَوَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ إِلَى الْمُكَلَّفِينَ لِهِدَایَتِهِمْ وَبَيَانِ شَرَائِعِ الدِّینِ، کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا إِلَى الْمُكَلَّفِينَ، مکلفین کی طرف، جن و انسانوں کی طرف، لِہِدَایَتِهِمْ وَبَيَانِ شَرَائِعِ الدِّینِ، تاکہ ان کی ہدایت کی جائے اور ان کو شرائع الدین، احکام، دین کے احکام بتلائے جائیں، بالدلائل القطعیۃ وواضحات البراہین، واضح دلائل کے ساتھ، قطعی دلائل کے ساتھ۔ احمدہ علی جمیع نعمہ واسألہ المزید من فضلہ وکرمہ، یہاں پہ بھی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں امام رحمہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اور مزید مانگ رہے ہیں۔ انسان کو چاہیے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مانگا کرے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مانگا کرے جتنا ہو سکے۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ
الواحد القہار الکریم الغفار، یہاں پہ شہادت ہے واشهد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ وحبیبہ وخلیلہ افضل المخلوقین۔ اچھا یہاں پہ ایک تنبیہ کرتا جاؤں، یہاں پہ امام رحمہ اللہ نے لکھا ہے واشهد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ، وہ دعائیں یا وہ درود جو عبادات میں ہوں، جس طرح نماز میں ہے، تشہد میں درود ہے، تو آپ اس میں اپنی طرف سے الفاظی جمل یا الفاظ اپنی طرف سے اضافی الفاظ نہیں لا سکتے ہیں۔ اس طرح یہاں پہ امام رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ وحبیبہ وخلیلہ، یہ الفاظ جو کثرت کے ساتھ یا اضافی انہوں نے اپنی طرف سے الفاظ لکھے ہیں، یہ آپ تعبدی یا عبادت میں نہیں لے کے آ سکتے۔ مثلاً آپ تشہد کی نماز میں تشہد میں بیٹھے ہیں، تو آپ جب وہاں پہ تشہد میں درود پڑھتے ہیں تو اپنی طرف سے آپ اضافی چیزیں نہیں لے کے آئیں گے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ وخلیلہ، نہیں، بلکہ وہی درود جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور درود شریف ہے، وہی الفاظ لے کے آئیں گے جو ثابت ہیں۔ اپنے طرف سے الفاظ زائد نہیں لے کے آ سکتے۔ ہاں باہر تقاریر میں، میسیج میں، رسائل میں، جس طرح کتابی صورت میں آپ اس کا اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن تعبدی نماز میں جو ہے وہ آپ درود میں اضافی اپنی طرف سے الفاظ نہیں لا سکتے ہیں۔ اشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ وحبیبہ وخلیلہ افضل المخلوقین، سب سے بہترین مخلوق میں سے سب سے بہترین چیز۔ اچھا یہاں پہ ایک بات کی تنبیہ بھی کرتا جاؤں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان تفاوت ہے، ایک نبی دوسرے نبی سے بہتر ہے، افضل ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں منع فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء سے، یونس بن متی سے افضل نہ قرار دیا کرو۔ تو وہاں سے اس میں جمع کیا ہے، کیا آپس میں جمع کیا ہے؟ ایک طرف یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ انبیاء تھے جن کو ہم نے بعض کو بعض فضیلت دی ہے، اور ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ مجھے دوسرے انبیاء سے بڑا نہ پیش کیا کرو۔ تو دونوں میں جمع اس طرح سے ہے کہ کسی دوسرے نبی کی تنقیص جائز نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے نبی کی تنقیص کریں، آپ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح اور ان کی تعریف اتنی بیان کریں کہ آپ دوسرے کی تنقیص شروع کر دیں، تو اس صورت میں دوسرے انبیاء کی سے تفاوت یا برابری یا اس کو بڑھا کے پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن انبیاء میں آپس میں تفاوت ہے، ایک نبی دوسرے نبی سے افضل ہے، اولو العزم ہیں، دوسرے انبیاء سے بہتر ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے سردار ہیں اور تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ المکرم بالقرآن العظیم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکرم تھے، ان کو تکریم دی گئی تھی قرآن العظیم، قرآن عزیز سے، جو کہ المعجزۃ المستمرۃ علی تعاقب السنین، جو کہ معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، تعاقب السنین تک کے لیے۔ وبالسنن المستنیرۃ للمسترشدین المخصوص بجوامع الکلم وسماح الدین، جو کہ جوامع الکلم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی، یہاں پہ سنت سے مراد ہے سنن، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت احادیث جو کہ جوامع الکلم ہیں، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى سائر النبیین والمرسلین وعلى سائر الصالحین۔ یہاں پہ ایک چیز کی تنبیہ بھی کرتا جاؤں گا، آپ نے اکثر کتابوں کے پڑھا ہوگا کہ صالحین کے لیے دعا کی جاتی ہے یا اتباع کے دعا کی جاتی ہے صالحین کے لیے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ صالح بنے، نیک بنے۔ صالح کون ہے؟ صالح کون ہے؟ الصالح هو القائم بحقوق اللہ وحقوق العباد، صالح وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور لوگوں کے عباد کے حقوق پورے کرتا ہے، یہ شخص صالح ہے۔ تو انسان جب صالح بن جاتا ہے تو وہ جب بھی انسان کوئی کتاب پڑھے، ہم جس طرح یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، تو انسان جب یہ کتاب پڑھتا ہے تو ہر کوئی اس کو دعائیں دیتا رہتا ہے، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ صلاح کا وصف اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرے۔ یہاں سے پھر آگے شروع ہو رہی ہے اما بعد، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اگلے درس میں مکمل کر لیں گے۔ آج طلحہ بھائی نہیں تھے تو وہ قرات کریں گے، تو وہ بھی بیمار تھے تھوڑے، میری بھی تھوڑا نزلہ زکام تھا، اس لیے مشکل ہوتی کلاس، لیکن آج چلیں اتنا ہی یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔